محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے نسیم حجازی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کیسر و کسریٰ۔ ریکارڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ریکارڈنگز بھی آپ سن سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کیسر و کسریٰ کا 13واں باب۔ موسم سرما کی ایک رات آسمان پر تاریک بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ایک سوار فرمس کے سرائے کے قریب گھوڑے سے اتر کر اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ چند ثانیے کوئی جواب نہ آیا، پھر صحن میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور کسی نے دروازے کے قریب پہنچ کر سوال کیا، آپ یروشلم سے آئے ہیں؟ ہاں، اجنبی نے جواب دیا۔ پوچھنے والے نے دروازہ کھول دیا اور اجنبی اپنے گھوڑے سمیت اندر داخل ہوا۔ سرائے کے ملازم نے پوچھا، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ اجنبی نے جواب دیا، میرا کوئی ساتھی نہیں، میں یہ رات یروشلم میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ان دنوں شام ہوتے ہی شہر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کسی رومی افسر نے یہاں نہیں بھیجا؟ نہیں، ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ ملازم یہ کہہ کر بھاگ گیا اور اجنبی آگے بڑھ کر چھپر کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمس، جس کے ہاتھ میں مشل تھی، اپنے 2 نوکروں کے ساتھ برآمدے سے نمودار ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اجنبی سے پوچھا، تم یروشلم کی طرف آئے ہو؟ ہاں، مجھے افسوس ہے میں آپ کو بے وقت تکلیف دے رہا ہوں، لیکن شہر کے دروازے بند تھے۔ تمہیں راستے میں کوئی اور مسافر تو نہیں ملا؟ نہیں، یروشلم سے آگے یہاں تک تمام راستہ سنسان تھا۔ فرمس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ سرائے مسافروں سے بھری ہوئی ہے اور میں تمہارے لیے کوئی تسلی بخش انتظام نہیں کر سکتا۔ اجنبی نے جواب دیا کہ مجھے یقین ہے آپ مجھے اس بارش میں سڑک پر آرام کرنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں پہلے بھی یہاں ٹھہر چکا ہوں۔ اگر آپ کے پاس سرائے کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے تو میں استبل میں گزارا کر سکتا ہوں۔ اگر کھانا نہ ہو تو بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، لیکن میرے گھوڑے کے لیے آپ کے جو کہ ایک بڑے توبڑ اور گھاس کا ایک گھٹے کا انتظام ضرور کرنا پڑے گا۔ سرائے کے مالک نے آگے بڑھ کر مشل اونچی کی اور غور سے اجنبی کی طرف دیکھا اور چلایا، عاصم بھائی، مجھے معاف کرنا، اس وقت میرا خیال کہیں اور تھا۔ تمہارے لیے میں تمام سرائے خالی کروا سکتا ہوں۔ پھر وہ نوکروں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بے وقوفو، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ گھوڑے کو استبل میں لے جاؤ اور ان کا کھانا اوپر کے کمرے میں پہنچا دو۔ عاصم نے کہا، نہیں، اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا، صبح دیکھا جائے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو بے وقت تکلیف دی۔ فرمس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آؤ، تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، میں کسی کا منتظر تھا اور ان کے لیے میں نے کھانا بھی تیار کروا رکھا تھا۔ اب وہ نہیں آئے تو خدا نے تم کو بھیج دیا ہے۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بالائی منزل کے اس کشادہ کمرے میں داخل ہوا جہاں عاصم نے چند ماہ قبل ایک رات قیام کیا تھا، لیکن اب یہ کمرہ پہلے کی طرح آراستہ نہ تھا۔ خوشنما قالین اور پردے غائب تھے، دونوں پلنگوں پر صاف ستھرے بستر لگے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی میز اور 4 کرسیاں پڑی تھی۔ سامنے انگیٹھی میں آگ سلگ رہی تھی، دائیں بائیں 2 طاقچوں میں چراغ روشن تھے۔ فرمس نے کہا، آج سردی بہت ہے اور میں نے آگ یہاں اس لیے جلوائی تھی کہ یروشلم سے آنے والے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب مجھے یہ توقع نہیں کہ وہ اس موسم میں سفر کریں گے، لیکن اگر وہ آ گئے تو مجھے تمہارے لیے دوسرا انتظام کرنا پڑے گا۔ میرے رہنے کا مکان خالی پڑا تھا، لیکن شام کے وقت ایک قافلہ پہنچ گیا اور میں نے 2 کمرے بارش میں بھیگے ہوئے مسافروں کے حوالے کر دیے۔ اب میرے پاس ایک چھوٹی سی کوٹھری ہے، اگر کوئی آ گیا تو میں وہاں تمہیں لے جاؤں گا۔ عاصم نے کہا، آپ کو میرے متعلق اس قدر پریشان ہونا نہیں چاہیے، زمین پر سونے کا میں عادی ہوں، مجھے آج صرف بارش سے بچنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے۔ فرمس نے جواب دیا، لیکن پچھلے پہر خراٹے سن کر تم یہ محسوس کرو گے کہ چھت گر رہی ہے۔ انتونیا کہا کرتی تھی کہ میرے خراٹوں سے بیک وقت 5 آوازیں نکلتی ہیں۔ عاصم نے کہا، اب وہ یہاں نہیں ہے؟ نہیں، وہ پچھلے ہفتے اپنی ماں کے ساتھ اسکندریہ چلی گئی۔ اگر دمشق کی طرف ایرانیوں کی پیش قدمی رک گئی تو وہ واپس آ جائیں گے، ورنہ شاید مجھے بھی یہاں سے بھاگنا پڑے۔ عاصم نے کہا، میں نے راستے میں اس قسم کی افواہیں سنی تھی کہ ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث یروشلم اور شام کے دوسرے شہروں کے لوگ اسکندریہ اور قسطنطنیہ کا رخ کر رہے ہیں۔ فرمس نے جواب دیا، یہ افواہیں نہیں، انطاکیہ پر ایرانیوں کے قبضے کے بعد رومی امرا نے اپنے بال بچوں کو شام کے دوسرے شہروں سے نکالنا شروع کر دیا تھا، اور پھر جب ایرانیوں نے مزید پیش قدمی کی تو شام کے خوشحال لوگ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اب تو حال یہ ہے کہ عوام کے قافلے بھی اسکندریہ اور مصر کے دوسرے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ عاصم نے پوچھا، آپ جن مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے وہ کون ہیں؟
مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ 2 انتہائی معزز خواتین کو دمشق پہنچنے کے لیے میری مدد کی ضرورت ہے۔ تم پتیوس کو جانتے ہو، پچھلی مرتبہ میری سرائے میں اس سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ رات کے وقت یہاں قیام کریں گی، پھر مجھے ان کو دمشق تک پہنچانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اگر رات کے وقت کسی نے ان کا پیچھا کیا تو مجھے اطلاع مل جائے گی، پھر میرا یہ کام ہوگا کہ 1-2 دن انہیں یہاں چھپائے رکھوں۔ یہ خواتین کون ہیں؟ یہ بات میرے لیے ایک معمہ ہے، لیکن پتیوس ایک ایسا دوست ہے جس کی خاطر میں بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ اب میں نیچے جا کر کچھ دیر اور ان کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ نوکر تمہارے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آئے گا۔ میرا لباس تمہارے جسم پر عجیب معلوم ہوگا، لیکن تمہارے لیے بھیگے ہوئے کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہے۔ فرمس یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عاصم کھانا کھانے کے بعد آگ کے سامنے بیٹھا اپنے کپڑے سکھا رہا تھا۔ فرمس دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اب 1 پہر سے زیادہ رات گزر چکی ہے اور بارش بھی خاصی تیز ہو گئی ہے۔ ان حالات میں مجھے 2 عورتوں کا یروشلم سے یہاں پہنچنا بید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر تمہیں نیند نہ آ گئی تو ہم اطمینان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، آپ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے نیند یا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ فرمس نے کہا، میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو۔ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھیج کر غلطی کی ہے، مجھے ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے یہاں رک جانے میں بھی قدرت کی ایک مصلحت تھی۔ میرے ایک محسن کو یہاں آنا تھا اور خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ رات کے وقت یہاں پہنچے اور اس کے راستے میں آنکھیں بچھانے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن تم تنہا آئے ہو اور ان دنوں بڑے بڑے قافلے بھی شام کا رخ کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں۔ تم بہت کمزور ہو گئے ہو اور تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم کانٹوں پر چل کر یہاں پہنچے ہو۔ پچھلی مرتبہ جب تم یہاں آئے تھے تو تمہیں تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، لیکن آج مجھے تمہارے سامان میں تلوار نظر نہیں آ رہی۔ عاصم، میرے انگنت سوالوں کا جواب تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہاری زبان سے تمہاری سرگشت سننا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر اس لیے نکل گیا تھا کہ تم اطمینان سے کھانا کھا سکو اور میرے سوال تمہیں پریشان نہ کہیں۔ میزبان کے آداب مجھے تم سے ایسی باتیں پوچھنے سے منع کرتے ہیں جن کا جواب دینا ایک مہمان کے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن میں تمہارا دوست ہوں اور یہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تم کن حالات میں گھر سے نکلے ہو، تمہاری منزل مقصود کہاں ہے اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ عاصم کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، بالآخر اس نے فرمس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے وطن کی زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے اور میں اپنے مقدر کی تاریکیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ عرب کی حدود سے نکلنے کے بعد اس سرائے سے آگے میری کوئی منزل نہ تھی اور اب اس کمرے سے باہر میرے لیے ساری دنیا تاریک ہے۔ فرمس نے پوچھا، کیا یہ لڑائی میں تمہارے دشمن غالب آ گئے تھے؟ میں نے جس وطن کو چھوڑا وہاں میرا کوئی دشمن یا دوست نہ تھا۔ میرا گناہ یہ تھا کہ میں محبت اور انتقام کی لذت سے محروم ہو چکا ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس محرومی کے باوجود زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم اپنی سرگشت سنا سکتے ہو؟ وطن سے نکلنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو عاصم کو اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اب اسے اپنی نیند یا تھکاوٹ کا کوئی احساس نہ تھا۔ اس نے احسان مندی کی نظر سے فرمس کی طرف دیکھا اور کسی توقف کے بغیر اپنی سرگشت سنانا شروع کر دی۔ جب وہ سمیرہ اور عدی اور اس کے بیٹوں کی موت کے واقعات سنا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ پھر جب اس نے اپنا قصہ ختم کیا تو فرمس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بھری ہوئی آواز میں کہا، عاصم، تم آلام و مصائب کی اس دنیا میں تنہا نہیں ہو۔ آج پوری انسانیت اپنے مقدر کی تاریکیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ میں 10 برس کا تھا جب میرے باپ کو اسکندریہ کے راہبوں نے صرف اس لیے زندہ جلا دیا تھا کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے رہبانیت کی مخالفت میں آواز بلند کی تھی۔ 2 سال بعد میرے بڑے بھائی کو رومی حکومت کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں بابلون کے ایک چوراہے پر پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد میں تقریباً 8 سال کبھی مصر، کبھی شام اور کبھی آرمینیا کی خاک چھانتا رہا۔ میرا دل نفرت و انتقام کے جذبات سے لبریز تھا، لیکن رفتہ رفتہ زندہ رہنے کی خواہش میرے جذبات پر غالب آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بے بس انسان ہوں اور زمانے کی گردش کا رخ بدل لینا میرے اختیار میں نہیں۔ میں صرف کلیسا کی فرما برداری اور حکومت کی اطاعت کر کے زندہ رہ سکتا ہوں۔
پھر میں نے اسکندریہ کی ایک سرائے میں ملازمت کر لی۔ سرائے کا مالک ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے میری محنت اور دیانتداری کی قدر کی اور 2 سال بعد مجھے اپنے کاروبار میں حصہ دار بنا لیا۔ اسی سال ایک شریف خاندان کی لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ اگلے سال سرائے کا مالک مر گیا۔ چونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کے بھائی اس کی جائیداد کے وارث بن گئے اور میں نے ان سے الجھنے کی بجائے علیحدہ تجارت شروع کر دی۔ میرے پاس زیادہ سرمایہ نہ تھا، لیکن میری بیوی کے بھائی نے میری مدد کی اور میں جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر 1 سال مجھے تجارت کے سلسلے میں یروشلم آنا پڑا۔ ہمارا قافلہ گرمیوں کی دوپہر گزارنے کے لیے اس جگہ اتر پڑا۔ ان دنوں یہ پرانی عمارت خالی پڑی تھی اور سڑک کے دوسری طرف صرف ایک دکان تھی۔ ہم وہاں سے کھانا کھایا کرتے تھے اور گفتگو کے دوران مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ عمارت ایک قدیم سرائے کی ہے جو کئی بار اجڑی اور کئی بار آباد ہوئی۔ چند سال قبل ڈاکوؤں نے یہاں ایک قافلے کو لوٹ کر سرائے کے مالک کے ایک بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس وقت سے یہ سرائے بند پڑی تھی اور اس کا موجودہ وارث، جو اب یروشلم کا ایک بہت بڑا تاجر ہے، اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے یہ جگہ پسند آ گئی اور میں نے نبائق سے اس کے مالک کا پتہ پوچھ لیا۔ اگلے ہی دن اس کے مالک سے میرا سودا ہو گیا۔ اس نے جو قیمت مانگی وہ میری توقع سے بہت ہی کم تھی۔ اس عمارت کی حالت بے حد خراب تھی، لیکن مجھے توقع تھی کہ میں اس کی مرمت پر جو رقم صرف ہوگی وہ رائگاں نہیں جائے گی۔ یہ کمرہ میں نے بذات خود بڑی حیثیت کے لوگوں کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ میں 1 سال تک اسکندریہ نہیں جا سکا، لیکن اس عرصے میں میرا کاروبار اس قدر ترقی کر چکا تھا کہ مجھے پڑوس کے نبائی نے اپنی دکان بند کر کے میرے ہاں ملازمت کر لی۔ لیکن اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے صرف ایک منافع بخش تجارت ہی کافی نہ تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ ماضی کے تاریک سائے اب بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں اور حکومت کے کسی ادنیٰ عہدیدار، کلیسا کے کسی معمولی راہب کی ناراضگی میری تباہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ میرے خلاف ان 2 جابر اور بے رحم طاقتوں کو حرکت میں لانے کے لیے کسی دشمن کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ میرا باپ کلیسا اور میرا بھائی حکومت کا باغی تھا۔ چنانچہ میں اپنی کمائی کا ایک حصہ حکومت کے اہلکاروں اور کلیسا کے اکابر کی دوستی خریدنے پر صرف کیا کرتا ہوں۔ اگر وہ اس طرف سے گزریں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چند ساتھ وہ میرے پاس قیام کریں اور میں ان کی خدمت کروں۔ اگر وہ میرے پاس نہیں آتے تو میں خود تحائف لے کر ان کی خدمت میں پہنچ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ یروشلم کا بش صرف پانی پینے کے لیے یہاں رکا تھا، لیکن میں نے چاندی کے برتنوں میں اسے کھانا کھلایا اور پھر یہ برتن اسے بطور نذرانہ پیش کر دیے۔ دوسری مرتبہ جب وہ یہاں آیا تو میں نے عرض کیا کہ میرا آبائی وطن بابلون ہے، لیکن میں وہاں صرف اس لیے نہیں جا سکتا کہ میرا باپ اور بھائی کی بعض غلطیوں کے باعث وہاں کلیسا اور حکومت سے میری وفاداری کے متعلق بھی شکوک پیدا ہو چکے ہیں۔ میرے حال پر وہ اس قدر مہربان ہوا کہ مجھے بابلون کے بش کے نام ایک خط لکھ کر دے گیا۔ اس خط کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے کسی مصری کو فرمت سے زیادہ رومی سلطنت کا وفادار اور کلیسا کا جانثار نہیں دیکھا۔ اگر بابلون میں اس نیک، مخلص اور اثار پیشہ آدمی کے متعلق کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے تو اسے دور کرنا آپ کا فرض ہے۔ پھر میں بابلون گیا اور وہاں کے بشپ کو یہ خط اپنی طرف سے سونے کے ایک پیالے میں پیش کیا، اور اس کے بعد میری ماضی کی ساری سیاہی دھل چکی تھی۔ میرا آبائی مکان جو حکومت نے ضبط کر لیا تھا مجھے واپس مل چکا تھا۔ پتیوس کو میں نے اچھی قسم کی شراب پیش کی تھی اور اس کے بعد سے وہ میرا دوست ہے۔ تم مجھے ایک دوست سمجھ کر یہاں آئے ہو اور میں تم سے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں میرے متعلق کوئی خوش فہمی نہ رہے۔ ظاہری اعتبار سے میں ایک کامیاب آدمی ہوں، لیکن امن اور سکون کی زندگی اختیار کرنے کے بعد میں نے ہر قدم پر یہ محسوس کیا ہے کہ میرا ضمیر مر چکا ہے۔ میں نے صرف اپنے جسم کی آرائش کے لیے سامان فراہم کیا ہے، لیکن میری روح تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے۔ میں ظلم، جہالت، وحشت اور بربریت کے خلاف اپنے ضمیر کی چیخیں سنتا ہوں، لیکن ظالموں کو خوش رکھنے کے لیے مسکرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب میں مرنا چاہتا تھا تو میری روح زندہ تھی۔ میں نیک و بد کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا تھا، اور جب میں نے زندہ رہنا ہی زندگی کا مقصد بنا لیا تو میں اس دنیا میں ایک انسان کا حقیقی مقام کھو چکا تھا۔ میں رومیوں کی غلامی کو ایک لعنت سمجھتا ہوں، لیکن میں نے ہر رومی کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ میں تمہیں انسانیت کا محسن خیال کرتا ہوں۔ مجھے کلیسا کے ان خداؤں سے نفرت ہے جنہوں نے خانقاہوں کو زندہ انسانوں کا قبرستان بنا دیا، لیکن مجھ میں یہ حوصلہ نہیں کہ میں ان کے خلاف زبان کھول سکوں۔ میں نے یہ راستہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ میں ایک کمزور انسان تھا، لیکن تم مجھ سے مختلف ہو۔
تمہارے متعلق میں یہ جانتا ہوں کہ تم طوفانوں سے لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تم زیادہ عرصہ ایک خاموش اور پرسکون زندگی پر گزارا نہیں کر سکو گے۔ پچھلی مرتبہ جب تم اس سرائے میں اس دیو قامت شامی پر ٹوٹ پڑے تھے تو میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ کاش میری زندگی بھی چند ایسے لمحات آ سکتے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں خون خواری کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے خون بہانے سے نفرت ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب کسی ظالم کی مخالفت یا کسی مظلوم کی حمایت میں اپنا خون گوشت پیش کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہے تو ایک انسان کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے تک ہی نہ پہنچ سکے اور اس کے ضمیر کی آواز اس کے ہونٹوں تک نہ آ سکے۔ لیکن میں کئی بار اس قسم کی ذلت دیکھ چکا ہوں، اور آج جب میں اپنے سامنے ایک ایسے نوجوان کو دیکھتا ہوں جس کے ضمیر آواز نے اسے اپنے دشمن کی حمایت میں تلوار اٹھانے پر آمادہ کر دیا تو مجھے اپنی کمزوری پر شرم و ندامت محسوس ہوتی ہے۔ عاصم، تم بہت بڑا صدمہ اٹھا چکے ہو، لیکن تمہیں کمزور یا بے بس نہیں ہو۔ تم نے کوئی جرم، کوئی غلطی یا کوئی گناہ نہیں کیا، صرف اپنے لیے ایک نیا راستہ تلاش کیا ہے۔ اگر تمہارے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ راستہ غلط تھا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ایک اولو العزم انسان میرے پاس آیا ہے، اور میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تم پامال شدہ گزرگاہوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تم عام انسانوں سے مختلف ہو۔ اب تم آرام سے سو جاؤ۔ جب تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے تو ہم اطمینان سے باتیں کریں گے۔ ممکن ہے میں تمہارے لیے کوئی ایسا مشغلہ سوچ سکوں جو تمہاری طبیعت کے موافق ہو۔ فرمس عاصم کے کندھے پر تھپکی دے کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عاصم گہری نیند سو رہا تھا۔ فرمس اور اس کا نوکر ایک معمر عورت اور ایک دوشیزہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ نوکر نے ایک گٹھری جس سے ان خواتین کے لباس کی طرح پانی ٹپک رہا تھا ایک کونے میں رکھ دی اور انگیٹھی میں بجھتے ہوئے انگاروں پر چند لکڑیاں رکھ کر آگ جلانے میں مصروف ہو گیا۔ فرمس نے رومی زبان میں کہا، مجھے دوپہر کے وقت پتیوس کا پیغام مل گیا تھا، لیکن یہ توقع نہ تھی کہ آپ اس موسم میں یروشلم سے نکلنا پسند کریں گی۔ میں ابھی آپ کا کمرہ خالی کروا دیتا ہوں۔ عورت نے، جس کی شکل و صورت اس کے عالی نسب ہونے کی گواہی دیتی تھی، کہا، یہاں کسی غیر متعلقہ آدمی کو ہماری آمد کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک مصیبت زدہ انسان ہے، میں اسے جانتا ہوں، آپ اس پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر فرمس نے عاصم کو جگانے کی کوشش کی، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کی بجائے کچھ بڑبڑا کر کروٹ بدل لی۔ عمر رسیدہ خاتون نے کہا، ٹھہرو، اسے جگانے کی ضرورت نہیں، ہم بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ خدا کرے کہ بارش تھم جائے، ہم دمشق پہنچنے سے پہلے اطمینان کا سانس نہیں لے سکتے۔ فرمس نے قدرے پریشان ہو کر کہا، آپ تنہا دمشق کا سفر کرنا چاہتی ہیں؟ اگر تم کوئی قابل اعتماد آدمی نہ دے سکے تو پھر ہمیں تنہا ہی سفر کرنا پڑے گا، ہمارے نوکر ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ فرمس نے کہا، آپ بہت پریشان ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ پتیوس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے مجھے صرف یہ پیغام بھیجا تھا کہ یروشلم سے 2 معزز خواتین رات کے وقت یہاں پہنچیں گی اور مجھے ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پتیوس کا معمولی سا اشارہ بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے اور آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے رات کے وقت آپ کو تنہا کیسے بھیج دیا۔ عمر رسیدہ عورت نے جواب دیا، اس نے اپنے 2 سپاہی ہمارے ساتھ روانہ کیے تھے اور وہ ہمیں تمہاری سرائے کے باہر چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں کوئی ہمارے ساتھ دیکھ لے، شاید صبح ہوتے ہی یروشلم میں ہماری تلاش شروع ہو جائے اور ان ظالموں نے ہمارے ایک نوکر کو ہلاک کر دیا ہے اور دوسرے کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ وہ ان سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ میں اور میری بیٹی یروشلم میں ایرانیوں کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ یروشلم کے حاکم کو تو ہم پر دست درازی کی ضرورت نہیں ہوئی، لیکن اس کا اشارہ پا کر بعض راہبوں نے عوام کو ہمارے خلاف بہت متشل کر دیا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ اگر ایرانی لشکر دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد یروشلم کی طرف بڑھا تو وہ ہماری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ یروشلم کا حاکم اس بات پر تلا ہوا تھا کہ ہم وہاں سے زندہ بچ کر نہ نکل سکیں۔ فرمس نے پوچھا، وہ آپ کا دشمن کیوں تھا؟ وہ میرے والد کے ماتحت ایک نہایت معمولی افسر کی حیثیت سے کام کر چکا ہے اور اسے وہ زمانہ نہیں بھولا جب میں نے اس کے منہ پر تھپڑ لگائے تھے۔ فرمس نے کہا، میں یروشلم کے حاکم کو اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے ڈر ہے اگر وہ آپ کا اس حد تک دشمن ہے تو آپ کے لیے دمشق یروشلم سے زیادہ محفوظ نہیں ہوگا۔ ایرانیوں کی جاسوسی کا الزام آپ کے لیے ہر جگہ خطرناک ہے۔ عورت نے تل ملا کر کہا، تم میرے والد کو نہیں جانتے،
اگر میں دمشق پہنچ جاؤں تو یروشلم کے حاکم کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ فرمس نے کہا، لیکن ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث دمشق کے حالات خاصے مخدوش ہو چکے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انہوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو آپ کیا کریں گی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ دمشق کی بجائے اسکندریہ کے رخ کر لیں؟ عورت نے جواب دیا، میرے والد دمشق میں ہیں، مجھے بہر صورت وہاں پہنچنا ہے۔ نوکر آگ جلا چکا تھا۔ نوجوان لڑکی انگیٹھی کے سامنے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ فرمس نے کہا، معاف کیجیے، مجھے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ آپ سردی سے آئی ہیں۔ اس وقت آپ کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خشک کپڑے مہیا کیے جائیں۔ میں آپ کو چادریں دے سکتا ہوں، آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ ہم کھانا کھا کر آئے تھے۔ نوجوان لڑکی نے کمرے کے کونے میں جا کر اپنی گٹھری کھولی اور بھیگے ہوئے کپڑے نکال کر دیکھنے لگی۔ فرمس نے اپنے نوکر سے کہا، تم یہ کپڑے لے جاؤ اور انہیں آگ کے سامنے اچھی طرح سکھا کر لاؤ۔ پھر وہ عمر رسیدہ عورت کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ میں اس آدمی کو جگا کر نیچے لے جاؤں۔ آپ کو یقین ہے کہ اس کی موجودگی آپ کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ ہوگی؟ نہیں، اسے تکلیف دینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم ہمارے لیے کسی قابل اعتماد ساتھی کا بندوبست کرو۔ صبح تک اگر بارش نہ ہوئی تو ہم روانہ ہو جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے اگر انہیں ہمارا پتہ چل گیا تو وہ ہمارا تعاقب ضرور کریں گے۔ فرمس نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میرے آدمی سرائے کے باہر پہرا دیں گے۔ اگر کوئی اس طرف آیا تو مجھے قبل از وقت اطلاع مل جائے گی اور میں آپ کو اسی سرائے کے اندر ایک ایسے تہہ خانے میں چھپا دوں گا جس کا میرے ایک نوکر کے سوا کسی کو علم نہیں، اور سفر میں بھی شاید ایک اچھا ساتھی آپ کے ساتھ کر سکوں۔ وہ آپ کا نوکر ہے؟ نہیں، وہ ایک مہمان ہے۔ کہاں ہے وہ؟ فرمس نے عاصم کے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ۔ اگر یہ دمشق جانے پر رضامند ہو گیا تو آپ کو اس سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا۔ یہ یروشلم کا باشندہ ہے؟ نہیں، یہ عرب سے آیا ہے۔ عرب سے؟ نوجوان لڑکی نے چونک کر کہا، آپ ایک عربی پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ ہاں، میں اس شخص پر اعتماد کرنے میں بالکل حق بجانب ہوں جو کسی نیک مقصد کے لیے قربانی دے چکا ہو۔ لڑکی کی ماں نے کہا، ایک عرب کسی نیک مقصد کے لیے قربانی دے سکتا ہے؟ ہاں، قدرت نے نیکی کے سارے دروازے کسی قوم کے لیے بند نہیں کیے۔ لڑکی نے کہا، میں نے پہلی بار سنا ہے کہ ایک عرب بھی کوئی نیکی کر سکتا ہے۔ میں آپ کی تسلی کے لیے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی جگہ میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی اس نوجوان سے بہتر محافظ تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اس میں بھی کوئی مصلحت تھی کہ ہم نے اسے بے آرام نہیں کیا۔ اس مدت کے بعد آرام کی نیند نصیب ہوئی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں بارش کا زور ٹوٹتے ہی آپ کے سفر کا بندوبست کروں گا۔ فرمس اور اس کا نوکر کمرے سے باہر نکل گئے۔ عاصم نے کچھ دیر بڑبڑانے کے بعد کروٹ بدلی اور نوجوان لڑکی جو انگیٹھی کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی ماں اس کے دائیں ہاتھ دوسری کرسی پر سو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد یہ دوشیزہ پہلی بار عاصم کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی اور اس نوجوان کی شکل و صورت ان نفرت انگیز داستانوں کو جھٹلا رہی تھی جو اس نے آج تک عربوں کی جہالت اور درندگی کے متعلق سنی تھی۔ اسے یہ بات ناقابل یقین محسوس ہوئی کہ وہ بیچارگی کی حالت میں سرائے کے ایک کمرے میں بیٹھی ہے اور ایک عرب اس کے قریب سو رہا ہے۔ تاہم ایک بڑی مصیبت کا احساس اس کے فخر و غرور پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کا دل ایک ناقابل برداشت بوجھ تلے پسا جا رہا تھا۔ عاصم اچانک دوبارہ بڑبڑایا اور بستر پر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کا لحاف ایک طرف گر پڑا۔ لڑکی کی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نوجوان نیند میں کسی سے لڑ رہا ہے اور اس کا چہرہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ چند ثانیے بعد وہ خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں کھولی اور اس کی نگاہیں انجانی اور اندیکھی صورت پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ لڑکی نے گھبرا کر منہ پھیر لیا۔ اس کے سنہری بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چادر سے باہر اس کا ایک بازو جو اب عاصم کی نگاہوں کے سامنے تھا مرمر کی طرح سفید تھا۔ عاصم کی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے کمرے کی چھت اور دیواروں کی طرف دیکھا اور انتہائی بدحواسی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ لڑکی دوبارہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آسمان کی نیلاہٹ اور سمندر کی گہرائی، صبح کی روشنی تھی۔ تم کون ہو؟ عاصم نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ لڑکی نے بے پرواہی سے سر ہلاتے ہوئے سریانی زبان میں کہا، میں آپ کی زبان نہیں جانتی۔ عاصم اچانک پلنگ سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے سریانی میں کہا، معاف کیجیے، سرائے کے مالک کو شاید آپ ہی کا انتظار تھا اور مجھے یہ کمرہ اس شرط پر دیا گیا تھا کہ جب تک ان کے مہمان آ جائیں تو میں اسے خالی کر دوں گا۔ آپ کو یہاں پہنچتے ہی مجھے جگا دینا چاہیے تھا، مجھے یہاں سونے کا کوئی حق نہ تھا۔
تم سو رہے تھے اور ہمارا یہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے ہم نے تمہیں تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ لڑکی نے یہ کہہ کر اپنی ماں کو جھنجھوڑا اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد عاصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ نوجوان، تم اپنی نیند پوری کر چکے ہو؟ جی ہاں، اور مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو اس قدر تکلیف ہوئی۔ عورت نے کہا، ہمارا یہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اگر بارش اس قدر تیز نہ ہوتی تو ہم یہاں رکنا بھی پسند نہ کرتے۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ عاصم میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ عورت کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، سرائے کے مالک نے تمہاری بہت تعریف کی ہے، تم ہمارے ساتھ دمشق تک جانا پسند کرو گے؟ کب؟ ہم صرف بارش تھمنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر بارش نہ رکی تو بھی ہم صبح تک یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ سرائے کے مالک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم ایک بہادر آدمی ہو اور تمہاری نیکی اور شرافت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہم تمہاری اعانت کے محتاج ہیں۔ اگر تم دمشق تک ہمارا ساتھ دے سکو تو میں اس نیکی کا پورا معاوضہ دے سکوں گی۔ ماں اور بیٹی سراپا التجا بن کر عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، اگر سرائے کے مالک کی یہی خواہش ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ سے اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لوں گا، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایرانیوں کی پیش قدمی کی وجہ سے دمشق خالی ہو رہا ہے۔ کیا ان حالات میں آپ کے لیے وہاں جانا خطرناک نہ ہوگا؟ عورت نے جواب دیا، ہمیں ایرانیوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر سارا دمشق خالی ہو جائے تو بھی ہم وہاں ضرور جائیں گے، اور تمہیں ہم کو اس قدر نادر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تمہاری خدمت کا کوئی صلہ نہ دے سکیں۔ بعض اہم وجوہ کی بنا پر ہمیں اس بے سر و سامانی کی حالت میں یروشلم سے نکلنا پڑا اور ہم اپنے نوکروں کو ساتھ نہ لا سکے، لیکن تمہارے لیے ہمارے پاس اس وقت بھی بہت کچھ ہے۔ باہر بادل کی گرج سنائی دی اور بارش کا شور پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ عورت نے مضطرب ہو کر کہا، اب صبح ہونے والی ہے، خدا معلوم یہ طوفان کب تھمے گا۔ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صبح ہوتے ہی ان کے آدمی اس طرف بھی ہمارا پیچھا کریں گے۔ آپ کا پیچھا کرنے والے کون ہیں؟ عاصم نے جواب دیا۔ عورت نے اچانک سنبھل کر جواب دیا، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم صرف ایک پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یروشلم کا فوج کا ایک بڑا افسر اس بات کی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ ہمارا تعاقب کر سکے، تاہم ہمارے لیے یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ میرے خیال میں اس بارش کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ عاصم یہ کہہ کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر کہا کہ مغرب کی طرف بادل چھٹ رہے ہیں اور اب یہ معمولی بوندا باندی ہے، یہ بھی زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ آپ کے پاس گھوڑے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کے پاس گھوڑے تھے تو آپ کو بارش میں بھی یہاں قیام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بھی سرائے کے مالک کو جگاتا ہوں۔ فرمس اچانک کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں سو رہا ہوں گا؟ گھوڑے تیار ہیں، میں صرف بارش تھمنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ ان خواتین کو دمشق تک پہنچنے کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت ہے، اور مجھے اس خدمت کے لیے آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا۔ عورت نے کہا، اب تمہیں درخواست کرنے کی ضرورت نہیں، یہ شریف نوجوان ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ فرمس کا ملازم کپڑوں کی گٹھری اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور اسے بستر پر رکھ کر بولا، لیجیے، میں نے انہیں اچھی طرح سکھا دیا ہے۔ فرمس نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا، آپ فوراً تیار ہو جائیے، ہم نیچے آپ کا انتظار کریں گے۔ عاصم دروازے کے قریب ایک کھونٹی سے اپنے کپڑے اتارنے لگا تو فرمس نے اپنے نوکر سے کہا، تم یہ کپڑے لے جاؤ اور انہیں کھانے کا سامان کے ساتھ ان کی خرجین میں ڈال دو، اس کے بعد ان معزز خواتین کو نیچے لے آؤ۔ پھر وہ عاصم سے مخاطب ہوا، تمہارے سفر کے لیے یہ لباس موزوں نہیں، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے لیے کچھ اور انتظام کر دیتا ہوں۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سکونتی مکان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ فرمس نے جلدی سے ایک صندوق کھولا اور ایک رومی افسر کی وردی نکال کر عاصم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، تم ایک رومی افسر کے بھیس میں دمشق جا رہے ہو، تمہارے لیے ایک عرب کی حیثیت سے وہاں جانا آسان نہیں۔ یہ میرے دوست کی نشانی ہے، اس نے فوج سے بھاگ کر یروشلم کی ایک خانقاہ میں پناہ لی تھی اور اپنی وردی میرے پاس چھوڑ گیا تھا۔ 2 سال اس نے راہبانہ زندگی بسر کی اور آخرکار اس سے بیزار ہو کر وہ خانقاہ سے بھی فرار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس کا قد بالکل تمہارے برابر تھا۔ مجھے یقین ہے یہ وردی تمہارے ٹھیک آئی تھی، اب جلدی کرو۔ اس نے کہا، لیکن میں رومی زبان کے چند الفاظ ہی جانتا ہوں اور میرا رنگ بھی کسی رومی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ تمہارا رنگ خاصا سفید ہے اور روم یونان کے وہ لوگ جو مدت سے شام میں آباد ہیں یہاں کی زبان سیکھ گئے ہیں اور تم سریانی زبان میں روانی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو۔ پھر اگر کسی جگہ رومی زبان میں گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو تھوڑی دیر کے لیے کسی بہرے بن کر ان خواتین کو آگے کر دینا، وہ خاصی سمجھدار معلوم ہوتی ہیں۔ جو لوگ تمہارے راستے میں ملیں گے وہ اس لباس کو دیکھ کر ہی مرعوب ہو جائیں گے۔
तुम पानी मांगोगे तो वह दूध मिलेगा। तुम्हें सिर्फ इन औरतों का पीछा करने से कोई खतरा नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द यहाँ से दूर निकल जाओ। ये औरत दमिश्क के किसी बासर रूमी की बेटी है और मुझे उम्मीद है कि यरूशलेम के हाकिम के आदमी 2-4 मंजिलों से ज़्यादा इनका पीछा करने की जरूरत नहीं कर सकेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि इनके लिबास की बदौलत तुम बवक्त ज़रूरत ताज़ा दम घोड़े भी खरीद सकोगे। आसिम वर्दी पहन चुका तो फरमस ने संदूक से तलवार निकालकर उसे पेश करते हुए कहा, खुदा की कसम, अब अगर तुम कैसर के दरबार भी जाओ तब भी तुम पर कोई शक नहीं करेगा। आसिम ने कहा, नहीं, मुझे तलवार की ज़रूरत नहीं। मैंने अहद किया था कि बाकी उम्र तलवार को हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं इस अहद पर कायम रहना चाहता हूँ। फरमस ने कहा, आसिम, तुम एक बहादुर आदमी हो और रास्ते में तुम्हें ऐसे हालात पेश आ सकते हैं कि तुम भागने की बजाय लड़ना पसंद करो। मुझे यकीन है अगर इन बेबस औरतों पर किसी ने हमला किया तो तुम उनकी चीखें बर्दाश्त ना कर सकोगे और मौजूदा हालात में मुझे ये तवक्को नहीं कि यरूशलेम का हाकिम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई लश्कर भेजेगा। लेकिन अगर 2-4 आदमियों ने तुम्हारा पीछा किया तो तुम यकीनन तलवार की ज़रूरत महसूस करोगे। अगर मुझे ये इत्मीनान होता कि ख़तरे के वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी जान बचाने की फ़िक्र होगी और तुम इन औरतों की तरफ से आंखें बंद कर सकोगे तो मैं तलवार तुम्हें पेश ना करता। आसिम ने कोई जवाब ना दिया और फरमस ने तलवार का तस्मा उसकी कमर से बांधते हुए कहा कि खुदा जानता है मुझे तुम्हारी जुदाई पसंद नहीं। जब तुम अपनी सरगश सुना रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ईरानियों की पेशकदमी के बाद मुझे यहाँ से भागना पड़ा तो मैं तुम्हें अपने साथ अस्कंदरिया ले जाऊँगा और फिर वहाँ हम बाबिलोन चले जाएंगे। मगर कुदरत तुमसे ये काम लेना चाहती थी, लेकिन अब तुम जल्दी वापस आने की कोशिश करना। अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो गए और मुझे तुम्हारी आमद से पहले यहाँ से कूच करना पड़ा तो मैं अस्कंदरिया और उसके बाद बाबिलोन में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आसिम ने संदूक से तरकिश और कमान निकालते हुए कहा, अब कि मैं अपने अहद से इनकराफ कर ही रहा हूँ तो मुझे पूरी तरह मुसल्ला हो जाना चाहिए। वो कमरे से बाहर निकले तो बारिश थम चुकी थी। थोड़ी देर बाद फरमस सराय के दरवाजे के बाहर खड़ा आसिम और उसके साथियों के घोड़े की टापों की आवाज़ें सुन रहा था।